الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد حسین۔ ناظرین، آج کے اس مصنوعی دور میں ہر ایک انسان جعلی نمود و نمائش میں لگا ہوا ہے، اور سٹیٹس کے کمپٹیشن میں پڑھ کر اس نے اپنا آج کا سکون برباد کر دیا ہے۔ آج کے اس دور میں اصلی انسان کا ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ کا واسطہ جن لوگوں سے پڑتا ہے ان میں سے اکثر جو ہے ہولو ہیں۔ آئیے آپ کو آج کے ایسے دور میں اصلی انسان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میرا واسطہ ایک ایسے انسان سے پڑا جو 1996 میں لاہور میں ایس ایچ او تھے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ اپنی زندگی کا کوئی سچا واقعہ بیان کریں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری لاہور میں ڈیوٹی تھی اور میرے والد صاحب بیمار ہو گئے۔ میں نے ان کو سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ مجھے کسی ضروری کام سے ڈیوٹی پہ جانا پڑا۔ میرے والد صاحب ہاسپٹل میں تھے اور میں ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ میرے والد صاحب جس کمرے میں داخل تھے ان کے ساتھ ایک اور مریض بھی تھا، جس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ بھی تھا۔ رات کو میرے والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور انہوں نے الٹیاں کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھتے ہوئے جو دوسرے مریض کے ساتھ اٹینڈنٹ تھا اس نے ڈسٹ بن لی اور ساتھ میں ٹاول لیا اور اس نے میرے والد صاحب کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ اس نے رات کو میرے والد صاحب کا سر بھی دبایا اور ساتھ میں اس نے ان کے پاؤں بھی دبائے اور کعبہ بنا کر بھی پلایا۔ صبح ہوئی تو جب ڈاکٹر آئے تو انہوں نے میرے والد کے بارے میں ان کی کیفیت بتائی اور وہ اپنی مریض کی عیادت میں اور ان کی مدد میں لگ گئے۔ صبح 9 بجے میں یونیفارم پہن کر ہاسپٹل میں گیا تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ یہ جو سامنے مولوی ہے اس نے رات کو میری بڑی خدمت کی ہے۔ میں نے مولوی کی طرف دیکھا اور میں تھوڑا سا مسکرایا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس شخص نے ساری رات میرے والد کی خدمت کی ہے، مجھے اس کو ٹپ دینی چاہیے۔ میں اٹھا، وہ کرسی پہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس بڑی عمر کا ڈانڈ کا ایک ملازم سا لگ رہا تھا۔ میں اٹھا، اس کے پاس گیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں نے اپنی جیب سے 500 روپے نکالا اور اس کو دینے کی کوشش کی۔ اس آدمی نے میری طرف دیکھا، وہ کسمسایا اور اس نے کہا، نہیں بھائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ لے اور رونق بھری آواز میں کہا، یہ لو، رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ اس نے کہا، نہیں بھائی، مجھے اللہ نے بہت دیا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے لیے بس دعا کر دیں۔ میں نے بھی ٹھان لی کہ میں یہ پیسے مولوی کو دے کے رہوں گا۔ میں اس کو پیسے دیتا، اس کے مٹھی میں دیتا، لیکن وہ پیسے دوبارہ میری کبھی ہاتھ میں تھما دیتا اور کبھی میرے پاکٹ میں ڈال۔ اسی دینگا مشتی میں نے اسے پوچھا کہ مولوی تو کرتا کیا ہے؟ اور ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا، مولوی رکھ لے، تیرے کام آئیں گے، رکھ لے، ضد نہ کر، تیرے کام آئیں گے۔ لیکن وہ تھا بضد کہ اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے پوچھا، مولوی ذرا یہ تو بتا کہ تو کرتا کیا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ میں بس انسانیت کی خدمت کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں آیا انسانیت کی خدمت، تو میں نے اسے زید لگا لی۔ وہ مجھے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ میں نے بھی زید لگا لی کہ میں اسے پوچھ کے رہوں گا کہ یہ کیا کام کرتا ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا، مولوی ذرا یہ تو بتا تو کرتا کیا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں کچہری میں کام کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے سوچا کہ یہ یا تو عدالت میں اردلی ہے یا پھر یہ کسی وکیل کا منشی ہے۔ تو میں نے پوچھا، مولوی تو عدالت میں کیا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عدالت میں انصاف کا کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تم مجھے کھل کے بتا کہ تو کیا کام کرتا ہے عدالت میں، انصاف کا کیا کام کرتا ہے؟ پھر اس نے میری طرف تھوڑی دیر کے لیے دیکھا، پھر اس نے میرے والد کی طرف دیکھا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں عدالت میں انصاف کا کام کرتا ہوں۔ میں لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج کام کرتا ہوں اور میرا نام
منیر احمد مغل ہے، جسٹس منیر احمد مغل۔ ناظرین، اس کے بعد اس جج کا کہنا تھا کہ یہ سن کر میرے ہاتھ سے وہ 500 روپے گر گئے۔ میرا وہ ہاتھ جو اس کے کندھے پہ 15 منٹ سے تھا وہ منجمد ہو گیا، اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور میری آواز میرے حلق میں منجمد ہو گئی۔ میں شرم سے سرشار ہو رہا تھا کہ ایک ہائی کورٹ کا جج جسٹس صاحب جھکے، انہوں نے وہ 500 روپے اٹھائے اور میرے ہاتھ میں تھما دیے، اور مجھے بتایا کہ یہ جو سامنے مریض ہے میرے ساتھ، یہ میرے والد صاحب ہیں، میں ان کی خدمت پہ مامور ہوں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ رات کو میں نے دیکھا کہ آپ کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، تو میں نے ان کو اپنا باپ سمجھتے ہوئے ان کی بھی خدمت کی۔ اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں۔ یہ بات سن کے میں اور شرمندہ ہو گیا، اور میرا سر شرم سے جھک گیا، اور میں جسٹس صاحب کے پاؤں میں گر گیا۔ اس عظیم آدمی نے مجھے اٹھایا اور گلے لگا لیا، اور مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب بالغ ہیں، لیکن گھر میں بھی عدالت کے کام کے ساتھ ساتھ میں ان کی خدمت خود کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو بھی ان کا کام نہیں کرنے دیتا، میں ان کا کام خود کرتا ہوں۔ اگر میں مصروف ہوں تو میں نے ان کے پاؤں کے پاس ایک بیل لگا دی ہے، اور میں نے والد صاحب سے کہا ہے کہ ابا جان، آپ کو جب بھی ضرورت ہو تو پاؤں سے آپ بیل بجا دیجیے، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں اور شرمندہ ہوا۔ اس ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ یہ بات سن کے میں اور شرمندہ ہوا کہ میں ایک معمولی سا ایس ایچ او ہوں، اور یہ صاحب ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ساتھ میرے والد کی خدمت بھی کی۔ In fact, I am an hollow person. میں دنیا کے اوپر اپنا روب دبدبا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، حقیقت میں میں کھوکھلا انسان ہوں، اور یہ کتنا عظیم انسان ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ایک لیسن ملتا ہے کہ حقیقت میں عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو حیثیت میں بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ انسانیت کے لیے جیتے ہیں، وہ انسانیت کے لیے انسانیت کے کام آتے ہیں۔ وہ اپنا سٹیٹس، اپنا رتبہ، اپنی پاور، اپنی طاقت اس کے بل بوتے پہ وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی نہیں کرتے، وہ اپنے کردار کی بنا پر لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔